ناظرین، دوسری تراویح اللہ کے فضل سے ہم سب نے ادا کی۔ دوسرے پارے میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تقریباً آج کی تراویح سے 5 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع میں وہ 5 باتیں کیا ہے بتا دوں گا، اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد دلائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن مکمل یکسوئی سے یہاں لگا رہے گا۔ پہلی بات انشاءاللہ قبلے سے متعلق، پہلے کس رخ قبلہ کر کے نماز ہوتی تھی، بعد میں کس طرف ہونے لگی۔ دوسری بات رمضان کی فرضیت کے بارے میں۔ تیسری بات طلاق سے متعلق۔ چوتھی بات آیت الکرسی کی آیت سے متعلق۔ 5ویں بات سود سے متعلق انشاءاللہ۔ پہلی بات تحویل قبلہ سے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں سے بھی مدینے سے بھی تقریباً 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینے کے درمیان۔ تو مدینہ جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 17 مہینوں تک، 1.5 سال تقریباً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کعبے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں، جس طرح ہمارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام قبلہ رخ کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے، میں بھی وہاں رخ کر کے پڑھوں۔ یہ دل کی خواہش تھی، لیکن شروع میں یہ حکم تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف پھر کر نماز پڑھیں۔ بیت المقدس کو تو آپ سب جانتے ہیں، فلسطین میں جو ہے۔ پھر 17 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اب پہلے جس طرف نماز پڑھا کرتے تھے اس سے بدل کر قبلے کی طرف، مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ آج بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے مسجد ذوالقبلتین کے نام سے ایک مسجد ہے، وہاں بھی زیارت کے لیے لوگ لے کر جاتے ہیں۔ اس مسجد میں عام طور پر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی مسجد میں یہ ہوا کہ غالباً ظہر یا عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے۔ اس وقت اللہ کا حکم آیا تو پلٹ کر اس قبلے سے اس قبلے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کر نماز پڑھنے لگے۔ اس مسجد کا نام مسجد قبلتین، یعنی ایک ہی نماز میں دونوں قبلوں کی طرف نماز اس میں ادا کی گئی ہے۔ اس جگہ ایک عالیشان مسجد بنائی گئی ہے ابھی سعودی حکومت کی طرف سے، جو وہاں جاتے ہیں اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بہت لمبی چوڑی بات ہے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے سوالات تھے کہ یہ اس طرف ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور قبلے کے متعلق ایک اور بات مسئلے کے طور پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کہیں بھی سفر کریں، کہیں جائیں، تو آج کل آسانی کے ساتھ کمپس ہوتا ہے، موبائل میں وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کمپس بھی نہیں ہے، موبائل بھی نہیں ہے، وہ اپلیکیشن بھی نہیں، وہ جو چھوٹا قبلہ نما ہوتا ہے قبلہ دکھانے والا وہ بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ایک آدمی نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، معلوم بھی نہیں، مثال کے طور پر ٹور پر گئے کسی پارک میں یا کسی ایسی جگہ میں ہیں جہاں پر پتہ نہیں چل رہا ہے، مسجد بھی نہیں ہے، تو ایک آدمی نے اگر یہ سوچ کر نماز پڑھ لی کہ معلوم نہیں اللہ معاف کرتا ہے، تو پھر علماء نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تحری شرط ہے۔ تحری کہتے ہیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ سورج کس طرف سے نکلتا ہے، سورج ڈوبتا کہاں ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف ڈوبتا ہے، جس طرف سورج ڈوبتا ہے اس طرف مسلمان اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کم سے کم اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اگر شعاعیں دھوپ کی کسی طرف جا رہی ہیں تو اس سے اندازہ لگانا پڑے گا، یا کم سے کم وہاں کوئی آدمی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس سے اگر پوچھیں گے کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے اتنا تو وہ بتا ہی دیں گے۔ تو اس طرح کچھ نہ کچھ تحری کر کے، کوشش کر کے پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ تو اگرچہ قبلہ اس سمت میں نہیں تھا جس میں ہم نے نماز پڑھی، بعد میں کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ہم جو نماز پڑھے تھے ادھر، وہ قبلہ ادھر تھا، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی تحری کرنے کی وجہ سے۔
دوسری بات میں نے آپ کو بتائی رمضان کی فرضیت کے بارے میں، یہ بھی اللہ کے نبی جب مکے سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے سن 2 ہجری میں، ہجرت جب ہوئی اس کے دوسرے سال میں شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ اس سے پہلے مسلمان صحابہ اکرام جو محرم کے روزے تھے 10 روزے وہ رکھا کرتے تھے، اس کے بعد جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو وہ روزے واجب اور فرض نہیں رہے بلکہ سنت رہے۔ تو 2 ہجری میں مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان آیا ہے۔ سن 11 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ ہوئے، تو یہ 9 سال 9 رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں ملے، اور آپ نے مکمل پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام فرماتے ہوئے دن میں روزے رکھا کرتے تھے، رات میں تراویح پڑھا کرتے تھے، آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ مکمل ہمیں بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان بہت اہم مہینہ ہے، اس میں اللہ نے اپنے مقدس کلام کو نازل فرمانے کے لیے منتخب فرمایا، تو اس مہینے میں قرآن کا ایک خاص کنیکشن بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں سورۃ القدر یعنی جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، وہ اس میں ساری اس کی فضیلت شب قدر کی بھی نازل فرمائی ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کو پڑھنا، سننا اور اس کے بارے میں جو احکامات ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات میں نے کیا بتائی تھی؟ طلاق کے بارے میں، جی یاد ہے کچھ لوگوں کو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت طلاق سے متعلق ہی نازل فرما دی ہے۔ بعض لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، شادی کے موقع میں حضرت طلاق کے باتیں سب کلک بڑی گئی، یہ کیا بھائی؟ ایسے عام طور پر خیال ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی موقع پر اس سلسلے میں جو معلومات ہے وہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے اتنا علم کم سے کم ہم میں سے ہر ایک بڑے کو، کم سے کم شادی شدہ کو تو معلوم ہونا واجب ضروری ہے، اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے جس سے ہمارے مسائل حلال کیا ہیں حرام کیا ہیں معلوم ہو۔ آج کل اس سلسلے میں زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، اس سلسلے میں بولا نہیں جاتا ہے، تو اس کے مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں، اس کو عیب سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اتنی ہی عیب کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی نام سے پوری قرآن میں صورت نازل نہیں فرماتے۔ بہرحال 1 منٹ میں آپ کو اس کی لاجک سمجھاؤں گا کہ کیا پریشانی ہے طلاق۔ اللہ کے حکم سے جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر شریعت کے مطابق کچھ آیتیں پڑھنے سے۔ ایک 18-20 سال 25 سال دونوں اجنبی تھے، لیکن وہ آیتیں پڑھ کر قبول کیا بولنے سے دونوں ایک دوسرے سے میاں بیوی ہو گئے، دلہا دلہن ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کچھ الفاظ سے دونوں دوسرے کی زندگی میں آ جاتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو بولنے سے ان دونوں کی زندگی بھی الگ ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ طلاق کے الفاظ ہیں جس سے دونوں کی زندگی الگ ہو جاتی ہے۔ الفاظ کا بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ آج کی سائنس پروو کر چکی ہے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں یاد آ رہا ہے کہ الفاظ کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ غالباً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ نے سنا ہوگا، بیان فرما رہے تھے جمعہ میں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، 99 نیمز، اس کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کو غصہ زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے وہ نام جس میں رحمت ہے، جیسے الرحمن الرحیم ہے، وہ بار بار پڑھتا رہے گا تو اس کا غصے کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا۔ تو وہ جو اس محفل میں ایک آدمی بیٹھا تھا جو زیادہ اپنے عقل کا استعمال کرتا تھا، جیسے آج کل بھی لوگ بہت سارے ہوتے ہیں جو دین میں اپنی عقل ٹھوس کر بولتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، وہی جو آسمان سے فرشتہ کو کیسا انسان کو بول سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس مجمع سے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ حضرت مجھے ایک ڈاؤٹ ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا ڈاؤٹ ہے؟ اس نے کہا میں زبان سے بولیا تو میری اندر کیسا اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ آپ نماز کے بعد بھی لیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو آدمی بیٹھ گیا، پھر آپ اپنا آواز جاری رکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہی ٹینشن تھا، ایسا کیسا ہو سکتا؟ تو پھر اس نے کہا حضرت نہیں منجا بیچ بولو۔ حضرت نے کہا میں آپ کو بتا دوں گا تفصیل سے۔ تو بیٹھ گیا، پھر تیسری مرتبہ جب اٹھا تو حضرت نے کہا ایک گدھے بیٹھ جا۔
تو اس کو غصہ آیا، اس نے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے ڈائریکٹ حضرت کے گریبان کے پاس آ گیا. تو حضرت نے کہا کہ دیکھو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، میں نے صرف ایک جانور کا نام لیا اور اس کی سارے کوالٹیز آپ کے اندر آ گئے فوراً. آپ گدھے کی طرح میرے پاس چلاتے ہوئے آ گئے. تو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے. میں نے آپ کو مارا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف میں نے ایک ورڈ کہا گدھا تو اس کی طرح آپ ریاکشن کرنے لگے. تو اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح مجھے یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جیسے میاں بیوی نکاح میں قبول کیا کہ لفظ سے ایک ہو جاتے ہیں، طلاق کے لفظ سے الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں. اس کا سب سے سمپل، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ورنہ آج آپ کو معلوم ہوگا ایسے ایڈوکیٹ ہیں انڈیا کے، کپل سبل پروفیسر صاحب کو معلوم ہے کہ ایسے ہیں جن کا آدھے گھنٹے کا 1 لاکھ روپے ان کو دینا پڑتا ہے ڈیبیٹ کے لیے. وہ ہمارا کیس لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ اسلام میں جو طلاق کی لاجک ہے وہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ایسے سب مہنگے وکیلوں کو رکھ کر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے فائٹ کیا جا رہا ہے. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کیا پریشانی کا نام ہے. طلاق کے 3 الفاظ اگر 3 مرتبہ کوئی مسلمان بول دیتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کا ملنا گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ سب جو شادی شدہ ہیں جانتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی بات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی بڑی بات کو پیار سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ شادی شدہ زندگی میں تھوڑا اونچ نیچ ہو جائے، کوئی گڑبڑی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے بیان کیے ہیں. اس کو یہ ہے کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو جائے، ناچاقی اس قدر ہو جائے کہ ان کو لگے کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو، یا ان کے گھر کے جو ذمہ دار ہیں ان کو، اپنے ذمہ دار ہیں ان کو بٹھا کر بات کرنا چاہیے کہ یہ ایسی بات ہے. اس کا الگ الگ طریقہ ہے. پھر اس کے بعد اس سے ناراض ہو کر بات چھوڑ دی جائے کچھ دن تک، اگر بیوی بات نہیں مان رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، یا پھر بستر الگ کر دیا جائے، یا پھر سختی ہلکی سی مار ان کو ماری جائے. یہ سب سدھارنے کے طریقے ہیں. کوئی بھی طریقہ فارمولہ کام نہیں ہو رہا ہے تو آخر میں جا کر طلاق کا حکم ہے، وہ بھی 1 مرتبہ طلاق بول کر چھوڑ دینا ہے. 3 مہینے گزرنے کے بعد دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا، وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں، یہ دونوں کی زندگی الگ ہو جائے گی. پھر اگر یہ ارادہ ہوا، یہ خیال ہوا کہ ہمیں جو کرے وہ نہیں کرنا تھا، غلط ہو گیا، اللہ معاف کرے، دوبارہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، اب ویسا نہیں کریں گے، تو اب گنجائش اس بات کی رہتی ہے کہ صرف 4 لوگ بیٹھ کر 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر نکاح ہو جائے 5 منٹ میں تو پھر میاں بیوی ہو سکتے ہیں. اب 3 میں سے 1 چلی گئی، 2 طلاق کا اختیار باقی رہتا ہے. یہ ایک آسان فارمولہ ہے، اتنا ہی کرنا چاہیے، ڈیپ میں نہیں جانا چاہیے. غصے میں کیا ہوتا ہے، تجھے 100 طلاق، تجھے 2000 طلاق، تجھے 20,000 طلاق، ایسے لوگ بول دیتے ہیں اور بعد میں رو لے کر آتے ہیں کہ حضرت میں غصے میں بول ڈالے، آپ کیا کرنا. غصے میں ہی بولتے ہیں، یہ پیار میں تو کوئی نہیں بولتا ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو آپ کو بتانا ہے. صرف طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، آج کل انگلش والے ڈیورس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا میں تجھے چھوڑتا ہوں، جا تو چلی جا، آج کے بعد تو مجھے منہ مت دکھا. اس طرح کے بھی کچھ الفاظ ہیں جس سے علماء نے لکھا ہے یہ کنائی الفاظ ہیں، انڈائریکٹ الفاظ ہیں، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ جو الفاظ ہم نے بولے ہیں اس کا کیا اثر ہوا ہے. تو یہ بہت باریکیاں ہیں، جتنا ہو سکے اتنا کم سے کم اس بارے میں شدت حاصل کرنا چاہیے. چوتھی بات کیا تھی؟ آیت الکرسی کی. آیت الکرسی قرآن مجید کی ایک اہم آیت مانی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ کی فضیلت، کبریائی کو بیان فرمایا ہے. اس میں وسع کرسیہ السماوات والارض ہے تو اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کرسی والی آیت. اس میں اللہ کے عرش اور اس کی کرسی سے متعلق باتیں بیان فرمائی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے کے لیے اس کو رکاوٹ نہیں ہوگی. تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. 5ویں بات یہ ہے کہ عام طور پر سود کا لین دین اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ معاشرے میں برائیاں ایسی. سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص سود میں ملوث ہے تو گویا وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. تو یہ بہت سخت وعید قرآن مجید میں اس سلسلے میں بیان کی گئی ہے. یہ دنیا کا پورا سسٹم، بینکنگ سسٹم سود پر
ہے اس سلسلے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ اور یہاں تک قرآن مجید اور احادیث میں ملتا ہے کہ جو سودی کاروبار میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ ان سے اعلان جنگ فرماتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سود معاشرے کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ جس معاشرے میں سود ہوتا ہے وہ ترقی نہیں کرتے بلکہ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کاروبار کو حلال فرمایا ہے، سود کو حرام فرمایا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ بہت سارے NGOs ایسی ٹیمیں ہیں کام کرنے والی جو لوگ سود میں نہ جائیں اس لیے ان کو قرضہ دے رہے ہیں، لیکن لوگ اتنے غفلت کا شکار ہیں، اس سلسلے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایک شریف آدمی مرنا پسند کرے گا لیکن کبھی سود لینا نہیں پسند کرے گا اگر اس کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لوگ کیوں سود لے رہے ہیں۔ معلوم ہوا، یہاں ایک حسن کے پاس کا ایک واقعہ سنایا گیا کہ صرف سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین کو چھوڑ کر فل آٹومیٹک واشنگ مشین کے لیے ایک خاتون نے سود میں پیسے لیے۔ نتیجہ یہاں تک ہوا، وہ کیا محل سنگا جو ہوتا ہے اس میں نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی عزت کو بھی بیچ دیا کیونکہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ایسے کئی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ نے جب اتنا اچھا ماحول دیا ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ کر جتنی جو روزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو دیا ہے، اس پر قناعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے گھر میں اچھی LCD ہے، LED ہے، بہترین TV فریج ہے، یہ سب دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم گناہوں میں رہ کر یہ سب شو بازی کریں گے تو اللہ کے یہاں ہماری اس سلسلے میں بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔